تو یہ جو عمل ہے یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ جب آپ کریں گے چاہے جنات ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ چاہے ایسا جنات ہو، شیطان ہو یا انسان ہو، اس عمل کے کرنے سے اس میں برکت اتنی ہے کہ چوری ہوگی ہی نہیں اور اس چیز کی حفاظت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کون سے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، آج اکثر گھر کی کہانی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم جو بھی چیز رکھتے ہیں وہ چوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بولو، ہمارے دکان میں بولو، ہمارے فیکٹری میں بولو، یا کوئی بھی ایسی جگہ جو لوگوں کے لیے پوشیدہ ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک حفاظت کے طور پہ ہوتی ہے، اور ہم وہاں پہ اپنی قیمتی چیز رکھتے ہیں کہ جس سے یہ چیز کی وہاں پہ حفاظت ہو، جیسے کہ ایک لاکر ہو گیا، الماری ہو گئی، ڈراپ ہو گئی، یا کوئی بھی ایسی جگہ جس کو آپ نے ایک بنا کے رکھی ہو کہ یہاں پہ ہمارا سامان رہتا ہے یا یہاں پہ ہم یہ چیز رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ایک ڈر لگا رہتا ہو کہ کہیں یہ چیز چوری نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز کوئی لے کے نہ چلے جائے، چاہے وہ کاغذ ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، زیور ہو، ہیرا ہو، کوئی بھی ایسی قیمتی چیز، وہ آپ جانتے ہیں۔ ہر کسی کی پرسنل لائف میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے انسان حفاظت کرتا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل اور دماغ میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اسے کوئی لے کے نہ چلے جائے، کہیں کوئی چوری نہ کرے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ بہت پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیز کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی بھی چوری نہیں ہوگی۔ آپ اس کو اگر 10 کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں اور اس پر یہ عمل کر دیتے ہیں تو وہ چیز اسے نہیں دکھے گی انشاءاللہ۔ وہ عمل اتنا پاورفل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین عمل پر اور اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو وہ عمل کوئی کام نہیں کرے گا، اگر آپ کا یقین ہے تو وہ عمل پورا کام کرے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے گھر میں، ہمارے فیکٹری میں یا کوئی بھی جگہ جو چوری ہوتی ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ چوری کی ایک انسان کی ہوتی ہے، یعنی انسان کی وجہ سے چوری ہوتی ہے، انسان چوری کرتا ہے۔ دوسری وجہ جنات اور شیاطین کی وجہ سے چوری ہوتی ہے۔ یہ 2 ہی وجہ ہے چوری کی، ایک تو انسان چوری کرتا ہے، دوسرا جنات اور شیاطین چوری کرتے ہیں، باقی تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ 2 ہی وجہ سے چوری ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان تو چوری کرتا ہے لیکن جنات بھی، شیطان بھی، تو میرے دوستو یہ حقیقت ہے کہ جنات اور شیاطین بھی چوری کرتے ہیں۔ کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو جنات اور شیاطین سے چوری کراتے ہیں۔ باقی انسان تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے جس کے کر لینے سے چاہے جنات کا معاملہ ہو، چاہے انسان کا معاملہ ہو، انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اکثر جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری الماری ہے، مثال کے طور پہ میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میری ایک الماری ہے، میں نے اس میں پیسے رکھے اور اس کو لاک کیا اور اس کی چابی میرے پاس ہے اور الماری کے پاس بھی میں موجود ہوں، الماری کے
पास भी मैं मौजूद हूं जब मैंने 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जब मुझे पैसे की जरूरत महसूस हुई तो मैंने अलमारी खोली तो मैंने अलमारी के अंदर देखा पैसे गायब थे, चाबी मेरे पास है और वहां पे कोई आया भी नहीं, मैं वहीं मौजूद था। तो मेरे दोस्तों आप बताइए पैसे कौन लेकर गया? इंसान तो आया नहीं। ये मैंने एक मिसाल दी है अपने ऊपर, अक्सर ये लोगों के साथ होता है। तो ये चोरी शैतान करता है जो हमें नहीं दिखता, ये चोरी जिन्नात करता है जो हमें नहीं दिखता। एक ये हो गया। दूसरा इंसान जो हमें दिखते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी में नहीं आते, हमारे सामने नहीं आते। जब हम गाफिल होते हैं तो वो चोर आता है, चोरी करता है और चले जाता है। तो ये जो अमल है, ये अमल इतना पावरफुल है कि जब आप करेंगे, चाहे जिन्नात हो, जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दे के समझाया कि चाहे ऐसा जिन्नात हो, शैतान हो या इंसान हो, इस अमल के करने से इसमें बरकत इतनी है कि चोरी होगी ही नहीं और उस चीज की हिफाजत होगी। वो अमल बहुत आसान है और अक्सर हर किसी को याद है और कुरान की बहुत मशहूर आयत है और वो आयत है आयतुल कुर्सी। इस आयतुल कुर्सी में इतनी ताकत है कि जब आप कोई चीज रखेंगे, जब आप उस पे 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर देंगे तो ना ही उसमें जिन्नात हाथ लगाएगा, ना ही उसमें इंसान हाथ लगाएगा। सबकी ताकत वहां कमजोर हो जाएगी आयतुल कुर्सी के पास। आयतुल कुर्सी के बाद जब आप आयतुल कुर्सी उस पर पढ़ के दम कर देंगे, जो भी वो आपकी चीज हो, चाहे पैसा हो, चाहे जेवर हो, चाहे हीरा हो, कोई भी चीज हो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये हिफाजत से रहे, ये चोरी ना हो, ये मेरी बहुत कीमती चीज है, जब आप इस पे पढ़ के दम करेंगे 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी, तो इंशाअल्लाह वो चोरी नहीं होगी। ये आयतुल कुर्सी खुद एक शैतान का बताया हुआ वजीफा है। ये आयतुल कुर्सी खुद एक शैतान का बताया हुआ वजीफा है। आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को गंदुम की रखवाली के लिए रखा था। तो जब उनको गंदुम की रखवाली के लिए रखा, वो सहाबी को तो देखा कि एक शख्स आता है और आके वो गंदुम की चोरी करता है। जब वो गंदुम की चोरी करता है तो वो सहाबी उन्हें पकड़ लेते हैं। बहुत मशहूर वाकया है। वो सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा है। जब वो उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उस शख्स से कहते हैं कि मैं तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा, तो वो अपने गरीबी की कसम खाता है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं आऊंगा। अपनी गरीबी की कसम खाता है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं आऊंगा। तो सहाबी रहम खा के उसे छोड़ देते। फिर देखा दूसरे दिन भी फिर वो शख्स आया, फिर देखा तीसरे दिन भी वो शख्स आया। तो सहाबी ने उन्हें पकड़ा कि नहीं, आज तो मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर ही जाऊंगा। तो शख्स ने कहा कि सहाबी मुझे छोड़ दे, मैं तुझे एक ऐसी चीज बताता हूं, मैं तुझे एक ऐसी चीज बताता हूं जिसको जो इंसान कर ले, जिसको जो पढ़ ले, कभी उसकी कोई भी चीज चोरी नहीं होगी। तो कहा वो क्या है? तो कहा वो आयतुल कुर्सी है। सहाबी ने पूछा वो क्या है? तो शख्स ने कहा कि आयतुल कुर्सी है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करता है और उसके सामान की भी हिफाजत करता है। फिर वो सहाबी ने उसको छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, रात में जो शख्स आया था
اس کا کیا ہوا؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پکڑا، اس نے مجھے پھر سے قسم دی اور کہا اب میں نہیں آؤں گا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے کرنے سے تمہارے یہاں کبھی چوری نہیں ہوگی، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا اور تمہارے سامان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو جب وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان تھا، وہ تو خود جھوٹا تھا، لیکن اس نے سچی بات کہی کہ آیت الکرسی جو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سامان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے اور کئی فضیلتیں ہیں کتابوں میں۔ آیت الکرسی میں بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے۔ میں آپ کو اپنا خود ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا ابھی چند دن پہلے ممبئی کا سفر تھا۔ میں ممبئی سے آ رہا تھا، میری ٹرین 12 گھنٹہ لیٹ تھی۔ میں نے وقت اپنا اسٹیشن پہ گزارا، تو اسٹیشن پہ جب وقت گزارا تو ہوا یوں کہ میرے پاس کچھ سامان ایسے تھے جو گولڈ کی شکل میں تھے، جو بہت قیمتی تھے۔ وہ گولڈ کو میں نے اپنے جیب میں رکھا اور اللہ پہ بھروسہ کر کر، یقین کر کر، اور جو واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو شیطان کا بتایا اس کو ذہن میں رکھ کر اور اس آیت الکرسی کو ذہن میں رکھ کر، آیت الکرسی کی پاور کو ذہن میں رکھ کر، اللہ پر یقین رکھ کر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کی اور اس سامان پر دم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ لمبا سفر کر کے میں اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ میرا خود آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہو سکتا تھا اگر میں عمل نہیں کرتا تو ہو سکتا تھا کہ میری جیب کٹ جاتے، جس جیب میں میں نے رکھا تھا اس جیب سے وہ گولڈ چوری ہو جاتا، ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی اس آیت الکرسی کی برکت سے۔ یہ ہوا میرے یقین کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے سامان کی بھی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو، یہ عمل آپ خود کریں۔ جب بھی آپ سوئیں تو رات میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو آپ کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ رات میں سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے 7 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ دکان میں ہے تو دکان میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ دکان میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ اگر چوری ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ چوری کس نے کی۔ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین میں وہ ویڈیو آ جائے گی، آپ دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور آج کی ویڈیو ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہی نہ ہو، آپ کے سامان کی حفاظت ہو اور آپ کی حفاظت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔